الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته يهديك صراطا مستقيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر ذي وقار حضرت محمد صاحب اور مولانا عبد الرحمن الحانی صاحب، پروفیسر عبد الرحیم صاحب صدر شعبہ عربی اور علامہ یونیورسٹی، ڈاکٹر نعیم خلیل صاحب، ڈاکٹر حامد صاحب، دیگر معزز سامعین، ابھی آپ کے سامنے سورہ فتح کی پہلی دو آیتوں کی تلاوت کی ساتھ کی گئی. فتح مکہ کا تفصیلی بیان یہاں پر ممکن نہیں ہے، مگر وہاں کے مواعظ، اس سے جو مواعظ و عبر ہم کو ملتے ہیں اور آج کل کے حالات میں ہم کو فتح مکہ سے کیا سبق ملتا ہے، اس کے اوپر جو ہے رفیع کے عاجز آپ سے اجازت چاہتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سورہ فتح، اس میں فتح عظیم ہے، خوشخبری ہے. کس کی؟ فتح مکہ کی. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا، جس میں 1400 صحابہ تھے، اور صلح حدیبیہ کے جو کنٹینٹ تھے، جو شرائط تھے، وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھے. ایک تو عمرے سے واپس کر دیا گیا، تو وسلم ادا فرما دیے اور صحابہ کو لوٹنے کا حکم دیے. تو صحابہ پر بار خاطر گزرا کہ ایک تو ہم کو عمرے کی اجازت نہیں ملی، دوسرے جو صلح حدیبیہ کے جو شرائط تھے، جو کنٹینٹ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے جو ہے موافق نہیں ہے. اس سے صحابہ تھوڑا جو ہے اس میں مطلب ڈپریس کا اور اس میں مایوسی کا شکار تھے. مگر راستے میں جب لوٹ رہے تھے مدینہ شریف کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریف اتاری کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو بڑی فتح عطا فرمائی، عظیم فتح. فتح مبینہ کا لفظ ہے، یہ خاص بات ہے. فتح مبینہ، فتح مبین عطا فرمائی. کیوں؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ آپ کے اگلے پچھلے، تاکہ آپ کی امت کے یا آپ کے سبب آپ کے اگلے پچھلے خطائیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا کرے اور سیدھی راہ بتائے. یہاں 2-3 چیزیں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ صلح حدیبیہ میں جو محتویات تھے، جو کنٹینٹ تھے، صحابہ کو پسند نہیں تھے، مگر جب واپس ہو رہے تھے تو یہ آیت، جب یہ سورہ جب اترا، سورہ فتح مکمل اور سورہ اترا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں فرمایا کہ آج رات مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے، ایسی جو ہے سورت اتری ہے جو دنیا معافیہ سے مجھے بہتر ہے. یعنی اس میں فتح مبین کی خوشخبری ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ تم تو بات سے خاطب کر فرماتے تھے، تم تو کہتے ہیں کہ فتح مکہ عظیم جو ہے یا فتح مبین ہے، ہم کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ فتح عظیم ہے. کیوں کہ صلح حدیبیہ ہی سے فتح مکہ کی راہ بنی. یہاں ایک اہم بات میں عرض چلوں کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بدر میں 313 اور اس کے بعد یہاں پر صلح حدیبیہ میں صرف 1400. اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ فتح مکہ کے موقع پر، غزوہ مکہ کے موقع پر 10,000 مسلمانوں کا جری لشکر تھا. کہاں 313 اور کہاں پر یہ 1400 صحابہ کا یہ قافلہ، اور کہاں 10,000 پوری قوت کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا ہے. اور صلح حدیبیہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ خود مکے والوں کی، خود قریش کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہوئی، جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ کو فائدہ مسلمانوں کو ہوا. اور جتنی تعداد میں مسلمان صلح حدیبیہ پر اسلام میں آئے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں آئے. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد پھر فتح مکہ کے بعد تو اطراف کے علاقے تھے جو محض مشرکوں سے ڈر کے، ان کے دبدبے سے اسلام نہیں لا رہے تھے، اطراف کے پورے علاقے جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے. اور اسی کو جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ فتح مبین ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ
صلح حدیبیہ سے ہم کو سیکھنا چاہیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں سے مشرکین مکہ کو انٹریکشن کا موقع ملا، سمجھنے کا، سمجھانے کا موقع ملا، اور ان کو قرآن مجید کی جو آیتیں اتری تھی ان کو سمجھنے کی توفیق ہوئی، اور صحابہ سے ان کا انٹریکشن کا موقع ملا، غلط فہمیاں دور ہوئے۔ تو ہم کو ایسا ماحول پیدا کرنا ہے آج کہ جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے موقف میں آئے۔ یہ چاہیے ہے کہ ہم صرف ماحول پیدا کریں، نفرت کا ماحول پیدا کریں اور دوریاں بڑھا لیں ہم نہیں۔ ہندوستان جیسے ماحول میں جہاں کی جب تبلیغ کا بڑا مرکز ہے، یہاں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ مبلغین سے میری تو گزارش ہے باہر مت جائیے، آپ کے سرزمین میں، آپ کے وطن میں جتنے مواقع تبلیغ کے موقع شاید ہوئے کبھی۔ اور ہندو لوگ ہمارے بیسیکلی خدا کے وجود کو جانتے ہیں، دوزخ کا، جنت کا تصور ہے، تصور آخرت ان کے پاس ہے، ایک خدا کا تصور ہے، یہ ان کے پاس جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، تو ان کے پاس تصور خدا ہے، تصور آخرت ہے، تصور جنت ہے، تصور محاسبہ ہے، تو ان کو تبلیغ کرنا بہت آسان ہے۔ کہاں چلے تم امریکہ میں تبلیغ کرنے، کہاں چلے لندن میں، کہاں چلے آسٹریلیا میں، یہ سرزمین تمہارے لیے گولڈن چانس ہے تمہارے لیے۔ مگر کیسے صلح حدیبیہ میں جیسا سے انٹریکشن ہوا کہ یہ حدیبیہ کے موقع پر جو ہے اب صحابہ کرام مکے میں جانے لگے، مکے کے مشرکین مدینے میں آنے لگے، ایک فضا بنی جس کی وجہ سے اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، غلط فہمیاں دور ہوئے، رشتہ داریاں میں استحکام پیدا ہوا، اس کے بعد فتح مکہ کا راستہ بنا۔ تو ہم کو چاہیے کہ صلح حدیبیہ سے اس سبق سیکھیں کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہم لڑنے کے موقف میں ہیں، تلوار اٹھانے کے موقف میں ہیں، جی نہیں، ہم تو مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ ابھی بتایا گیا ڈاکٹر موسیٰ صاحب نے کہ آپ پہلے تو طاقت تو بناؤ، تمہاری طاقت تمہاری آواز میں۔ اب ہمارے مرشد صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ ہم فلسطین جو ہے اسرائیل سے ہم تعلقات نہیں بڑھا، تمہارے پاس طاقت ہے کیا؟ تمہارے پاس صدام حسین ٹکر لی، آواز کی امریکہ، تمہارے طاقت کیا ہے؟ تمہاری آواز میں تمہاری کیا طاقت ہے؟ تمہارا نہ یونو پاور ہے، نہ تمہارا ویٹو پاور ہے، نہ تمہارا کچھ نہیں، اور آواز نہ کریں، دعوت پاور کریں۔ کم سے کم مصلحت کی خاطر اگر تم جو ہے تعلقات کو برقرار رکھتے اور مصلحت کی خاطر، ڈپلومیسی کہاں گئی؟ حضور کے اس صلح حدیبیہ سے ڈپلومیسی مسلمان سیکھتے کیوں نہیں؟ ڈپلومیسی اختیار کرو نا بھائی، اس میں شکست نہیں ہے، فتح عظیم ہے تمہارے لیے۔ تو ڈپلومیسی ہم بھول گئے اور جو کھوکھلے دعویٰ کریں۔ عراق کو دیکھو کیا ہوا، شام میں دیکھو کیا ہوا، شام والے اپوزٹ والے پارٹی پر امریکہ والے بولے اسلحہ بھیجو، کس کو؟ ہمارے مسلمان ماں بی بی زینب کا مقبرہ، خالد بن زینب کے مقبرے پہ صحابہ کے مقبرے پر بمباری کرے اور بولے اپوزیشن پر بھیجو اور بھیجو اور بھیجو، تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو کٹے۔ یہی تو چاہتا ہے، بڑی حکومتیں چاہتی ہیں، کیوں؟ ان کے پاس طاقت ہے، اور یہ جو آیت ہے ہماری، اس کو میں بار عرض کرتا ہوں کہ یہ جہاد کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، کہاں ہے؟ سب سے بڑی ہوٹل دبئی میں، سب سے بڑا ٹاور دبئی میں، سب سے بڑی ہوٹل، یہ سب لگژریس لائف کہاں ہے؟ صحابہ کے پاس کہاں تھی؟ حضور کے زمانے میں کہاں تھے؟ یہ سبق کو بھول گئے۔ ہم ایک عرب سے ملاقات ہوئی، کیا بھائی آپ تو جو ہے ہوٹلیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے آپ پارک، تو بولے مسلمان جو ہے ٹیررسٹ نہیں ہوتا، بولے دہشت گردی نہیں، ہم امن پسند ہے، اس لیے مسئلہ نہیں بناتے۔ آپ کو معلوم ہے when you want peace be ready for war، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے ملک میں امن قائم کرنا تو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہو، یہ اصول ہے تمہارے، اگر نہیں تو تمہارا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھو تمہاری دولت، تمہارے ذخائر، تمہارے معدنیات کا قبضہ کس کا ہے؟ ان کا، دوسروں کا۔ کیوں؟ ان کے پاس علم ہے، علم کی قوت ہے، جنگ کی طاقت ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، اسی لیے ان کی بات میں اثر بھی ہے۔ کہاں ہے مرشد صاحب کی حکومت؟ کہاں چلے گی؟ اب کوئی ہے چھڑانے والا؟ کوئی ملک ایسا ہے اگر چھوڑیں گے مرشد تو ہم اس کا بدلہ لیں گے؟ کون ہے؟ کس کے پاس یہ طاقت ہے؟ چیلنج کریں، اور سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، سب کو معلوم ہے، اوپن سیکرٹ ہے۔ مگر بولنے کے موقع میں عربوں کی تو حالت یہ ہے کہ ہنسنا بھی اجازت سے، رونا بھی اجازت سے، کہ ہم ہنسنا کیا، ہم رونا کیا، ہم مذمت کرنا کیا، بولے تم نے کرنا تو نہیں کرنا، یہ پوزیشن ہے۔ کیوں؟ کہ تمہاری تو آیت پہ عمل چلے گا تمہارا۔ تم یاد ہے تم فن کیوں مادمت من النساء مثنى وثلاث ورباع، ارے نکاح کرو، 2 سے اسٹارٹ کرو جی، 2 3 4، یہ آیت تو اچھا آیت ہے، مثنى وثلاث ورباع آیات کے بھی اربع، مگر یہ ہے جو تمہاری اساس ہے، بھول گیا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا سب سے بڑا سبق ہم کو حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ماحول میں ڈپلومیسی سے کام لینا اور محبت کا، مقوت کا ماحول پیدا کرنا۔ دیکھو اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، دوسرے غیر مسلموں سے روابط پیدا کرنے کی شدید ضرورت ہے، اس کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ ابو سفیان آ رہے ہیں تو صحابہ مقامت دیکھی، دوسرے جو ہے مشرکین آ رہے ہیں تو ان کی کیسی ضیافت ہو رہی، دیکھی مدینہ شریف میں کیسی ضیافت ہو رہی، عزت ان کی ہو رہی، پذیرائی ہو رہی۔ یہی تو دیکھ کے جا کے اسلام جو ہے قبول کرے، یہی تو دیکھ کے اسلام کی جو ہے محبت میں دل میں بیٹھ گئی۔
تو عرض کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے فتح مکہ کا صلح حدیبیہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور صلح حدیبیہ بظاہر صحابہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم شکست کریں, نہیں, چشم نبوت دیکھ رہی تھی, اس میں بہت بڑی بشارت ہے, کامیابی ہے, چشم نبوت و عظیم فتح کو دیکھ رہی تھی. تو انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس میں اگرچہ کہ بظاہر 2 سال کے بعد اس کا ظہور ہوا, مگر آج یہ اعلان ہو رہا چشم نبوت, چشم لسان نبوت سے کہ یہ فتح مبین کی بشارت دی جا رہی ہے, اور یہ صورت دنیا معافیہ سے میرے لیے عزیز ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ مکے, غزوہ مکے میں جو عبر جو نصیحت ملتی ہے ہماری یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت حاتم رشتہ دار, ابھی مولوی صاحب نے بھی اچھی بات کری کہ جنگ کرنے سے پہلے اپنے خاندان کو وہاں سے نکالو. ہجرت کا مکمل حکم اس بات دے دیا ہے کہ جب جنگ چھڑ جائیں گی تو کہیں مسلمان جو اقلیت میں ہے, اقلیت اکثریت کے غلبے میں نہ آ جائیں. تو سب تو آ گئے تھے, مگر چند خاندان کسی وجہ سے, معاشی پریشانی کی وجہ سے ہجرت میں ہو گئے تھے. تو اس میں ایک خاندان تھا حضرت حاتم کا. تو جب یہاں, اور دیکھیے ڈپلومیسی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں, حضرت تشریف فرمایا کہ اسلحہ تیار کرو, میری جو بھی ہے جنگی لباس تیار کرو. یہ نہیں بتا رہے کس لیے, خود اپنے زوجہ محترمہ کو سب کچھ چیز سکھا رہے ہیں, مگر یہ اسٹریٹجی جنگ کی فرمان ہے کہ اسلحہ تیار کرو. کہاں کے لیے نہیں فرمائے, گھر والوں کو نہیں بتا رہے ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ بعض معاملہ میں کتمان امور کرے. صحابہ کو بھی اس کا اعلان بعد میں ہوا, اس کا جو پلان کا جو افشا بعد میں ہوا, مگر جب تک کہ پوری تیاری نہیں ہوئی, افشا نہیں ہوا, تو معلوم ہوا کہ یہ جنگ کی اسٹریٹجی تھی کہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپاتے تھے. اس کے بعد کسی طرح سے خبر ہو گئی, اندازہ ہو لگا, لوگ اندازہ لگائے کہ اتنا بڑا لشکر جو جا رہا ہے, ہو نہ ہو یہ مکے کی چڑھائی میں ہو. تو حضرت حاتم اس کو بھاپ گئے اور ایک چٹھی لکھ کے بھیجے اہل مکہ کو کہ جو ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ غزوے پہ مکے پہ چڑھائی ہونے والی ہے, کہ جو ہے تم لوگ تیار ہو صاحب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے چشم نبوت اور علم غیب دیکھیے سرکار کا. بولے حضرت علی تمہارا دونوں بلایا کہ جاؤ کہ حاتم نے ایک عورت کے ذریعے ہمارے پلان کو لیک کیا ہے, جاؤ فوری فلاں مقام پہ وہ خاتون ہے اور فلاں جگہ پہ یہ حضرت حاتم کی طرف سے چٹھی گئی تھی. چنانچہ دوڑے, جب مقام پہ پہنچے تو وہ چوٹی کے بون میں چوڑے میں وہ چٹھی تھی. پہلے تو قبول نہ کرے, نہیں کچھ نہیں. بعد میں جب جبر کیا گیا تو انہوں نے کھول کے بتا دیا, تو پھر حضور کو پیش کیا, حضرات کو پیش کیے, خاتون کو پیش کیے. اب صحابہ ناراض ہو گیا تھا حاتم سے, تو بولے حضور فرمایا تم کو معلوم ہے بدری صحابہ کیا مقام ہے, یہ بدری ہے, بدر کے صحابہ کے بارے میں تو مغفرت کا اعلان آیا ہے, لہذا سرکار ہاتھ کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ یہ کیوں کیا تم نے. تو سرکار مجھے معلوم ہے کہ جو ہے کہ لشکر تو ہمارا جلا ہے, فتح ہماری ہونے والی ہے, سب کچھ ہے, مگر میں اس واسطے کرا کہ تاکہ میری اس ہمدردی سے میرے خاندان والوں کا بچا ہو جائے, میرے خاندان کا لحاظ رکھے, لہٰذا اس لیے میں وہ چٹھی بجا تاکہ اس کا لحاظ رکھے, کم سے کم میرے خاندان والوں کی بات کرے. اس موقع پر جب کہ چڑھائی ہوئی مسلمانوں کی تو کب کفار مکہ کہیں بدلے کے انتخاماً میرے خاندان والوں کو حملہ نہ کرے, اسی لیے میں بھیجا. حالانکہ میں والد صاحب غلطی کرا, چونکہ یہ غلطی اجتہادی تھی, سرکار نے اس کو سمجھ گئے اور حضرت حاتم کو معاف کر دیا. تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ جنگی جو پلان رہتا ہے خود اپنے گھر والوں سے بھی چھپانا چاہیے, اس کی سیکرٹ پالیسی ہے. اس کے بعد جب جنگ کا قافلہ جب پوری طرح تیار ہے, صحابہ میں جوش ہے, کیا بولیں الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ نعرے لگ رہے. سرکار فرمایا کون ہے, نہیں آج یوم ملحمہ نہیں ہے, الیوم یوم المرحمہ, مرحمہ مرحمہ, آج بدلے کا دن ہے, آج رحمت کا دن ہے, عفو کا دن ہے, معافی کا دن ہے. آج جو ہے کوئی معاوضہ نہیں. وہ جو ابو سفیان گھر میں پناہ ہے اس کو پناہ ہے, جو اپنا گھر بند کر لے اس کو پناہ ہے, جو مکہ آپ چلے گئے اس کو پناہ ہے, سب کی پناہ کر دی. حالانکہ وہ جو گھر جب نکلے مکے سے ہجرت کر کے, حضور تنہا تھے, ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رہے دو تھے, اور آج کتنے 10,000 کا جری لشکر پورے جذبے کے ساتھ ہے کہ مارو اور مرو کر کے. مگر اس کے بعد فرمایا نہیں, طاقت کے باوجود معاف کرنا یہ مردانگی ہے. اسلام بتا رہا ہے کہ طاقت کے باوجود تم کو معاف کرتے ہیں, اور تمہاری طاقت تمہاری سامنے والی چیزیں تمام جو ہمیں باتیں آخری طرف کرتی ہے. تو یہ اس کا فائدہ یہ ہوا الیوم یوم المرحمہ کا کہ جو در جو لوگ اسلام قبول کر لیے, اس کی جو ہے بشارت وہاں دی گئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ دیکھیے جب فتح آئے گی, تو جب ہماری نصرت آئے گی تو فتح ہوگی,
روایت میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں حج الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ بہرحال اس میں خلیل خیال بات یہ ہے کہ فتح مکہ کی اس میں بشارت تھی کہ جب آئے گی ہماری مدد تو دیکھیں گے آپ مکہ فتح ہوگا، باہر کسی ایک خون کا قطرہ گرے بغیر جو ہے یہ مکہ فتح ہو گیا۔ اور کیسی شان سے کہ جب فاتحین جب داخل ہوتے ہیں تو بڑے کر و فر سے فساد کرتے ہوئے، قتل و غارت کرتے ہوئے، عورتوں کی عصمت ڈھونڈتے ہوئے، بچوں کو قتل کرتے ہوئے، کھیتی باڑی غلط کرتے ہوئے جاتے ہیں، مگر جو ہے سرکار وسلم آ رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے، بجائے گردن اونچے اتنا جھک گئے کہ آپ سر اقدس یہ کجاوے کو لگا تھا، جھک گئے تھے۔ اور کیا تھا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ منشا الہی تھا کہ آپ اس نصرت کو، فتح کو، اگر کوئی سمجھتا ہے اپنی عقل سے کامیابی ہے، اس میں نہ صرف فتح مکہ کا ذکر ہے بلکہ ہمارے لیے بھی اس میں دخل ہے کہ اگر تم کو کوئی کامیابی ملتی ہے، اگر تم کو کوئی جو ہے چیز نعمت ملتی ہے تو اس کو اپنے فہم کا، اپنی قابلیت کا، اپنے عقل کا دخل مت سمجھو، محض اس کو فضل الہی سمجھو۔ تو اس موقع پر جب بھی ہم کو کوئی چیز ملتی ہے، فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو اس موقع پر فسبح بحمد ربک، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرنا اور واستغفرہ اور استغفار کرنا۔ پھر یہاں پہ اختلاف ہے، میں ابھی آ رہا ہوں، وہاں بھی یغفر لک یہاں بھی ہے، اور واستغفروا اور استغفار کیجیے، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، کہ آپ کے جو حلقے میں کچھ کامل بھی ہے، کچھ ناقص بھی ہے، آپ رحمت ڈالیے، آپ ان کے لیے استغفار کیجیے تاکہ وہ بھی کامل میں شامل ہو جائے۔ تو آج جو اسلام میں ابو سفیان ہے اور کئی ایسے لوگ، ہندا بھی ہے جو اسلام کے سب دشمن تھے، جنہوں نے بہت نقصان پہنچایا، مگر آپ کے نظر کرم کے سے، آپ کی توبہ سے ان کو بھی کمال مل جائے گا اور کاملین کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اسی لیے واستغفرہ انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ہم کو معلوم ہوتا ہے اس دو صورتوں میں کہ فتح کے پہلے تو فتح کے لیے کوشش کرنا، دعا کرنا، مجاہدے کرنا، اس کے بعد آپ کو فتح ملتی ہے۔ فتح کیوں نہیں آتی؟ جب تک کہ مسلمانوں کو اس آزمائش کے دور سے نہیں گزرے ان کو فتح و کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ ان کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کے مرحلوں سے گزرنا ہے، تبھی جا کے ان کو فتح عظیم نصیب ہوگی۔ تو صحابہ کرام کا یہ جو قافلہ تھا، جو ایمان سے سرفراز تھا اور جذبے جہاد سے سرشار تھا، 10,000 کا لشکر تھا۔ صحابہ چاہتے تھے کہ ان کا انتخاب دیا جائے، مگر سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں، آج میں وہی معاملہ کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد دو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر سے مراد جو ہے علامہ شوکانی بول رہے ہیں، میں نے وہ علامہ شوکانی اہل حدیث کے امام سب مانتے ہیں ان کو، فتح القدیر فرماتے ہیں اس میں آپ کے اگلے پچھلے کیا ضم، میں تو ضمی بول میں ترجمہ نہیں کرتا، میں اگلے پچھلے ضم معاف کر دوں۔ کیا ضم ہے؟ تو علامہ شوکانی بول رہے ہیں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء تو معصوم ہی ہوتے، مگر اس میں مطلب یہ ہے کہ ایسے واقعات جو شان نبوت سے منافی ہے اس کو بھی اللہ پسند نہیں فرمایا۔ جیسے حضرت جو ہے نابینا صحابی تھے، وہ تشریف لائے اور سوال کر رہے تھے، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، جی مکتوب، تو صنادید قریش سے حضور مہینے گفتگو تھے، صنادید قریش کو اسلام پیش کر رہے تھے، تو ذرا توقف فرمایا، مگر عبس و تولى کی اتر گیا ہے۔ تو علامہ شوکانی لکھتے ہیں ہو زیادہ سے زیادہ یہ جو ترک اولا ہے اس کی وجہ سے اللہ فرمایا کہ آپ کی جو ہے شان یہ نہیں ہے کہ آپ صنادید قریش کو، تو تب حالانکہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، مگر آپ جو رحمت والے ہیں نا، آپ غریبوں کو جو ہے اپنا یہ کہ صنادید قریش ان کا ہم کو ایمان مطلوب نہیں ہے، جو ایمان لے کر آیا، جو اسلام کی طرف لے کے آیا، جو دین سیکھنا چاہتا ہے، آپ ان کو ترجیح دیجیے۔ تو اس آیت میں اصل میں صنادید قریش کی توہین تھی، تذلیل تھی، ان کو گرانا تھا کہ تمہارے اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جو صحابہ ہے ہٹا دو، ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم اعلیٰ قریش کے لوگ ہمارے۔ تو صحابہ کرام کو ہٹانے کے لیے ان کی موجودگی میں بات نہ کرنے کا یہ فیصلہ کیے تھے صنادید قریش۔ تو اللہ فرمایا نہیں، ہم کو ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر ہے، تمہارے کر و فر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس مخلص ایمان کی جو ہے جو اخلاص سے آتا ہے اس کی قدر ہے۔ تو حضور فرمایا، تو حضور کے لیے فرمایا کہ یہ صحابی ہے جس کی وجہ سے میں معطوف ہوا، تو آپ جب آتے تھے آپ اس کے لیے احترام کرتے تھے کہ یہ وہ صحابی اس کے لیے میں معطوف ہوا۔ تو فرماتے ہیں علامہ شوکانی کہ زیادہ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور بالخصوص حضور
معصوم ہیں الخطا والذنب. اس آیت میں زیادہ سے زیادہ وہ جو ترک اولا کی وجہ سے جو ہوا اس کی وجہ سے فرمایا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک ما تأخر ویتم نعمتہ علیک، تاکہ اسلام کی و دین کی و قرآن کی پوری نعمت مکمل کر دے اور یہدیک صراطا مستقیما. ایک بات. اور ادھر واستغفرہ میں بھی اے نبی آپ اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائیے ان صحابہ کے لیے، ان جو ہے نو مسلمین کے لیے، ان نو والدین کے لیے، تاکہ وہ بھی آپ کی مغفرت کی وجہ سے درجے کمال کو پہنچ جائے. تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہم کو بدر، احد، خندق اور حدیبیہ یہ تمہیدات ہے، ممہدات ہے، یہ جو اسٹیپس ہے. اس کے بعد فتح مکہ کی خوشخبری آتی ہے. تو اس لیے فتح مکہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو لوگ اسلام میں قبول کر آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. جب فتح مکہ ہو جائے گا تو لوگ جو اسلام لائیں گے، تو اس موقع پر آپ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ ظہر کا وقت صدارتی کلمات بھی سننا ہے. تو اس میں مواعظ جو عبر یہی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، کسی دوسری طاقتوں کو چیلنج کرنے سے پہلے مسلمان متحد ہو جائیں، ایک کلمے پہ جڑ جائیں اور اپنی قوت بنائیں. قوت سے بات چلتی ہے، مائٹ از رائٹ. اس کے بعد آپ صلح عام کی یہ بات کیجئے، معافی کی بات کیجئے، تو آپ کی بات میں حاضر بھی ہوں گا. میں اگر کوئی پہلوان کو جا معاف کرے، جا تیرے کی حیثیت کیا ہے تو معاف کرا، میں چاہے تو بتا دے گا معاف کر دیا. تو پہلوان بھی ہنسے گا، پبلک بھی ہنسیں گے، اس کی دیکھو حیثیت دیکھو، معاف کرتا کہتے ہیں تو لوگ ہمارے پر ہنس رہے ہیں. ہم جہاں معاف کر دیے اسرائیل کو، ہم بھی معاف کر دیا. ایسا یہ چلنے والی بات نہیں ہے. مسلمانوں کو عربوں کو چاہیے کہ یہ آیتوں پہ غور کریں، اپنی قوت کو بنائیں، پورے عرب آج ایک ہو جائیں، تو پھر بڑی سب کی طاقت سے بھی ہم ٹکرا سکتے ہیں. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.